وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر مدنیہ۔ اس سورت کی فضیلت ہے کہ جو سورہ نصر پڑھے گا اللہ تعالی فتح مکہ کے دن شہید ہونے والوں کے برابر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک فائدہ وظیفہ بھی ہے کہ کوئی مشکل ہو تو یہ سورت 123 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اس سورت میں 3 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب آ جائے تو معنی ہوتا ہے جب، اذا کا معنی جب، اذ کا معنی جب، جاء آ جائے۔ یہاں پر 2 معنی ہیں، ایک ہے جب آ جائے یا آ چکی ہے۔ نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ اذا جاء جب آ جائے یا آ چکی ہے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ ورأیت الناس، و کا معنی ہوتا ہے اور، رأیت الناس آپ دیکھ لیں، رأیت آپ دیکھ لیں، یعنی نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، آپ دیکھ لیں یا آپ نے دیکھ لیا، ناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہیں، جمع کا صیغہ مضارع کا، فی میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ فسبح پس، فاجا تو معنی ہوتا ہے پس، سبح باقی بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بحمد بات ساتھ کے معنی میں، حمد تعریف کے ساتھ، ربک اپنے رب کے، واستغفرہ اور بخشش مانگیے، ہو اس سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، توابا معاف کرنے والی، بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے، توابا معاف کرنے والی ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والی ہے۔ نام اس سورت کا سورۃ النصر بھی ہے اور سورۃ اذا جاء بھی ہے اور سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع الوداع سے ہے جس کا معنی ہے کسی کو رخصت کرنا۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام تودیع بھی ہے۔ سورہ نصر سے پچھلی سورت سورہ کافرون تھی اور اس سورت میں توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے دین اسلام کے غلبے اور فتح مکہ کی پیشن گوئی اور کفار کی شکست کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ سورت با اجماع مدنی ہے، یعنی کوئی مفسرین میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد چند متفرق آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی سب سے آخر میں جو ایک کمپلیٹ سورت اگر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے، اور آیتیں اگرچہ نازل ہوئی ہیں بعد میں بھی، تھوڑی ان کی تفصیل بھی جان لیں، علمی باتیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئی، حضرت ابن عمر کی حدیث میں اس کی تفصیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، یعنی جب آخری حج کیا نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کر کے۔ اس کے بعد آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، عرفات میں تھے میرے خیال میں جب نازل ہوئی تھی، جمعہ کا دن بھی تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ نازل ہوئی
ان دونوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 روز زندہ رہے، اور اس کے بعد آیت کلالہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 50 روز باقی تھے، اور اس کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، یہ نازل ہوئی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35 روز باقی تھے، اور اس کے بعد وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی، یہ سب سے آخر آیت ہے۔ اس کے بعد 21 دن کے بعد، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 7 روز زندہ رہے۔ سورت کی طرف پڑھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مطلوب اور مقصود کو حاصل کرانے میں مدد دینا، اور فتح کا معنی ہوتا ہے مطلوب حاصل کر لینا۔ فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ متعدد روایات ہیں۔ نمبر 1 فتح خیبر ہے، نمبر 2 تمام فتوحات، جتنے بھی فتوحات کی ہے سب، نمبر 3 فتح مکہ مراد ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، البتہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں، یہ بات ہے، لیکن سب کہتے ہیں ہوئی فتح مکہ کے بارے میں ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اذا جاء کا لفظ بھی اسی پر دال ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا دیکھے۔ یہ بھی فتح مکہ کے وقت ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے بہت سے لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہو چکا تھا، لیکن قریش کی مخالفت اور ڈر کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی، لوگ پھر فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نصرت فتح آ جائے پھر آپ تسبیح، تحمید اور استغفار میں زیادہ مشغول ہو جائیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا وقت آپ کا قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ فائدہ ہے، آپ کو تسبیح کا حکم دیا گیا، وہ بھی حمد سے ملا کر، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ۔ تسبیح کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تمام عیب والی چیزوں سے پاکی بیان کرنا، مثلا وہ فانی نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ بیمار نہیں وغیرہ، اس کے لیے مشہور ہے سبحان اللہ۔ فائدہ ایک اور بھی ہے، متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ترقی اور فتوحات کو دیکھے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو باقی صحابہ تو فتح کی خوشخبری سن کر خوش ہو گئے، لیکن حضرت عباس اور حضرت ابوبکر رونے لگے۔ ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بھی بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔